حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے تیار فرمائے گا، جیسے کہ تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے جنت والوں کی مہمانی کے لیے۔ مانتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل اپنے حقیقی معنی پر ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک لفظ کن سے جسے جو چاہے فرما دے۔ تو فرمایا اس حدیث پاک میں کہ اہل جنت کو جو مومنین ہوں گے حشر و نشر ہونے کے بعد، یعنی جمع ہو جانے کے بعد اور حساب و کتاب کے بعد، اہل جنت کو سب سے پہلے جو غذا دی جائے گی، سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ یہی روٹی ہوگی۔ اور اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روئے زمین جو ہے یہ پوری کی پوری روٹی کر دی جائے گی جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرمائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا نزولاً لأہل الجنہ، جنتیوں کی مہمانی کے لیے۔ ایک معنی تو محدثین نے اس کا یہی بیان کیا ہے، اور ایک اور معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہنا، یہ فرمانا کہ زمین روٹی ہو جائے گی، یہ ایک مثال کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک اتنی بڑی روٹی بنائے گا جیسے زمین ہے، اور یہاں اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی اہل جنت کی عزت و افضائی کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے جو بھی کام تدبیر دیتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دست قدرت کی طرف اس کی نسبت کی، جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فرمان سے اس بات کو پیدا کر دے گا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی روٹی تیار کی جائے گی جتنی بڑی آج زمین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے، فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، تو یہودیوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر برکتیں نازل فرمائیں اے ابو القاسم۔ یہ ابو القاسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ کی آپ پر برکتیں نازل ہوں، الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ، کیا میں آپ کو جنتیوں کی مہمانی کی خبر نہ دوں؟ یعنی قیامت کے دن، چونکہ یہودی اور عیسائی اسلام سے پہلے یہ حق پر تھے اور انہوں نے بھی آسمانی کتابیں پڑھی تھی، چونکہ توریت اور انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں تھی، اللہ کی کتاب تھی، اور اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا۔ تو چونکہ وہ یہودی خود سے اس بات کو نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اپنی کتاب سے پڑھی ہوئی بات کو بتانا چاہتا تھا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس نے کہا کیا میں آپ کو یہ خبر نہ دوں کہ اہل جنت کی سب سے پہلے مہمانی کس چیز سے کی جائے گی؟ قال بلا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ قال تکون الارض خبزۃ واحدہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس یہودی نے بھی یہی کہا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی ہو جائے گی۔ یعنی وہی بات جو آقا علیہ السلام فرما رہے تھے وہی بات اس یہودی نے اپنی کتاب توریت میں بھی پڑھا تھا۔ تو کہا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اسی طریقے سے ہماری کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے قیامت ابھی قائم ہوئی نہیں ہے اور یہ معاملہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ،
جب یہودی نے آپ کی بات کی موافقت والی بات بیان کی تو آقا علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے نکیلے دانت ظاہر ہو گئے. اس طریقے سے آپ مسکرائے کیونکہ آپ کی بات کی موافقت ایک یہودی بھی کر رہا تھا کہ ہم نے بھی اسی کو پڑھا ہے. ثم قال الا اخبرک بادامہم، پھر اس یہودی نے کہا کہ کیا میں ان کے سالن کی خبر نہ دے دوں؟ یعنی جنتیوں کا سالن، روٹی تو یہ ہوگی لیکن جنتیوں کو جو سالن دیا جائے گا سب سے پہلے وہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا بالام والنون. اب یہ عبرانی لفظ تھا کیونکہ توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور صحابہ کرام عربی تھے. تو قالوا وما هذا، صحابہ کرام کو یہ لفظ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ثور ونون یاکل من زائد کبدها 70. تو اس یہودی نے کہا کہ اس کا عربی میں معنی یعنی بالام اور نون کا معنی ہوتا ہے بیل اور مچھلی، کہ جنتیوں کی سب سے پہلی غذا جنت میں بیل اور مچھلی ہوگی. فرمایا کہ صرف اس کے کلیجے کے تھوڑے سے حصے سے 70,000 لوگ کھا لیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہوگی. یہ سب سے پہلی غذا جنتیوں کی دی جائے گی اور کھانا ایک ہی مرتبہ ملے گا. صرف بقیہ جنت کی نعمتیں صرف لطف اندوزی کے لیے ہوگی اور کھانا یہی صرف ایک مرتبہ ملے گا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ صرف تفکر کے لیے ہوگی، میوہ کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہوگی، فروٹ کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ جنت میں جنتی کو بھوک ہی نہیں لگے گی. جو بھی چیز وہ استعمال کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، صرف زیبائش اور آرائش کے لیے استعمال کرے گا، ضرورت کے لیے استعمال نہیں کرے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا جنت کا بیان آگے آ رہا ہے. وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین راہبین واثنان علی بعیر وثلاثة علی بعیر واربعة علی بعیر وعشرة علی بعیر وتحشرهم بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث يأتوا أو تصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 طریقے پر جمع کیے جائیں گے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی قبر سے، اپنے اپنے مرگھٹ سے، جو جہاں پر ہوگا. آج مختلف جگہوں پر لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی لاش سڑ کر مٹی میں مل جایا کرتی ہے. زمین کے خطے خطے پر لوگ بکھرے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا. تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن سب کو اٹھا کر ایک میدان میں جمع کیا جائے گا تو فرمایا کہ ان کے جمع ہونے کے 3 طریقے ہوں گے. راغبین، بعض وہ لوگ ہوں گے جو رغبت سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، یعنی ان کو یہ رغبت ہوگی کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا وقت آ گیا ہے، جس کے انتظار میں ہم مرنے سے لے کر اب تک اپنی قبر میں زندگی، اپنی قبر میں وقت گزار رہے تھے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ کا دیدار ہوگا، جنت نصیب ہوگی. اور یہ حال مومنین کا ہوگا، متقیین کا ہوگا، پرہیزگار کا ہوگا کہ وہ میدان محشر کی طرف رغبت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، شوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان کو کسی قسم کا خوف و خدشہ نہیں ہوگا. اور فرمایا ایک جماعت راہبینا، ڈرتے ہوئے جائے گی، ان کے دل میں خوف ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اب اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جائے گا. اس طریقے سے فرمایا. پھر فرمایا اثنان علی بعیر، 2 ایک اونٹ پر، اور 3 ایک اونٹ پر، 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر. یعنی حدیث کا معنی محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا تو یہ قدرتی اونٹ ہوں گے. تو کسی اونٹ پر 2 لدے ہوں گے، اور کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 لدے ہوئے ہوں گے. اور یہ مومنین کے لیے یہ انتظام ہوگا کہ مومنین کو میدان محشر تک ان سواریوں پر لے جایا جائے گا.
اور بقیہ جو ہوں گے فرمایا وَتَحْشُرُهُمْ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ، اور باقیوں کو آگ ہکائے گی. جو کافرین ہوں گے ایک آگ ہوگی کہ جس آگ کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے اور وہ آگ سب کو میدان محشر کی طرف جمع کر دے گی. میدان محشر یہ بھی زمین ہی پر قائم ہوگا، جیسا کہ آپ نے کل کی حدیث پاک میں سماعت کیا تھا کہ زمین بالکل ایک سفید روٹی کی طرح سیدھی ہو جائے گی کہ جس میں کوئی اونچ نیچ یا کوئی بھی جو ہے کانٹے نصیب و فراز کچھ نہ ہوگا، بالکل بغیر نشان کے زمین ہوگی. اس طرح سیدھی زمین ہو جائے گی. تو یہ زمین ہی پر واقع ہوگا. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ قائم کہاں ہوگا. تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ آج جہاں ملک شام ہے، سیریا ہے، وہاں یہ میدان محشر قائم کیا جائے گا. اور بعض نے عرفات کے میدان کا بھی ذکر کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں میدان محشر قائم کیا جائے گا. بہرحال تو یہ معاملہ زمین ہی پر ہوگا کہ سب اس زمین کی طرف دوڑیں گے، کوئی خوف کرتا ہوا، کوئی رغبت سے، اور جو نہیں جائے گا اسے آگ ہکائے گی. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ آگ قیلولہ کرے گی جہاں وہ لوگ قیلولہ کریں گے، یعنی جہاں وہ لوگ رکیں گے آگ بھی وہیں رکے گی. جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، اور جہاں وہ صبح کریں گے آگ ان کے ساتھ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے آگ ان کے ساتھ شام کرے گی. غرض کی ہر ایک جمع کر دیے جائیں گے. اور طریقہ کیا ہوگا ایک اور حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا. فرمایا بے شک تم جمع کیے جاؤ گے، بے شک تم جمع کیے جاؤ گے. کیسے؟ ننگے جسم، ننگے پیر اور بے ختنہ کیے ہوئے. یعنی جس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے غیر مختون پیدا ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا. ثم قرأ بدأنا كما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين. پھر آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی. کما بدأنا یعنی جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طریقے سے ہم اس کو لوٹائیں گے. انا كنا فاعلين، بے شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں، یعنی یہ کام ہم کر کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا. تو فرمایا کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کی پوزیشن ہوگی. پھر فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُقْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ. سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کا جوڑا جسے پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے. اس لیے کہ ان کو نارے نمرود میں ڈال دیا گیا تھا، اس وقت آپ کے کپڑے اتار لیے گئے تھے. تو یہ آپ کی خصوصی فضیلت، خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت آپ کو دی جائے گی کہ کفن اتار کر، کیونکہ انبیاء کرام اور دیگر اولیاء عظام عام لوگوں کی طرح قبروں سے نہیں اٹھیں گے بلکہ وہ اپنے اپنے کفنوں میں اٹھیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کفن اتار کر سب سے پہلے جنت کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کچھ لوگ میرے امت میں سے وہ ہوں گے جنہیں پکڑ لیا جائے گا بائیں جانب سے، یعنی ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کی گرفت کر لی جائے گی. فَأَقُولُ أُصَيْحَابِي. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، یہ میرے ساتھی ہیں. فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ. تو جن اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. یعنی آقا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان لائے، لیکن آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے اور ایمان کے منکر ہو گئے. جیسے منکرین زکوٰۃ، بعض وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہی فوراً زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. اور بعض وہ تھے جو اسلام کے اندر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. تو ان کو خبر دی جائے گی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ.
تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا جیسا کہ ایک نیک بندے نے کہا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. یعنی میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اور اے اللہ جب تو نے مجھے موت عطا فرما دی تو تو ہی ان کا نگہبان ہے. یعنی آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری جوابداری اس وقت تک تھی جب میں ان میں موجود تھا, اور جب میں اس دنیا سے تشریف لے گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر نگہبان ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ کافرین کو نہیں ملے گی, یہ مومنین ہی کے لیے ملے گی ہوگی. تو آپ کی امت میں کوئی ایمان والا ہو اور پھر وہ ایمان سے پھر جائے, عقائد میں خرابی کو پیدا کر لے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت اس دنیا سے لے کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.